وسعت كل شيء رحمة أنا شيء من الأشياء. اگر کسی تمکن از ادا داشت، اگر تمکن نداشت طلب شو زمان نداره، اما اگر تمکن از ادا داشت و نپرداخت ضامنه. خب به محض این که این زکات فطره رو گذاشت کنار، ید این مالک ید امانی میشه. اگر طلب کنه مع تمکن من ادایی بلا تعدی و تفریط، ید امانیه چطور زمان داشته باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیں، عزل کرنا، کنار رکھنا، کنارے رکھ دینا یا عزل کر دینا ہم حکم نہیں ہے. جہاں پر ہمارے پاس دلیل ہے کہ عزل کر دینا کافی ہے. اگر آپ زید کے مقروض ہوں، ابھی آپ نے زید کو ابھی ادا نہیں کیا قرض، آپ نے کنارے رکھ دیے پیسے، اور وہ پیسے ختم ہو گئے یا خرچ ہو گئے یا خراب ہو گئے، تو کیا آپ ضامن نہیں ہیں؟ نہیں سبھی اگر واجب نہیں تھا تو بات کیوں نہیں دیا اس نے؟ اگر اس نے کوتاہی کی، غلطی کی، تو بالآخر وہ ذمہ دار رہے گا. تو صرف مال کو الگ کر دینا زکوٰۃ میں، فطرہ میں کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو صاحب تک پہنچانا، صاحب حق تک پہنچانا ضروری ہے. تب مانا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. یا جہاں پر وکیل کو دے دے، یعنی وکیل جو فقیر کی طرف سے وکیل ہو، مگر یہ کہ ہمارے پاس دلیل ہو کہ عزل جو ہے کنارے رکھ دینا ہی کافی ہے. یعنی چه یدش ید امانیه؟ کی گفت این ید امانیه؟ اگه واجب بده خب کس نے کہا کہ ید امانی ہے؟ اگر واجب ہے تو اس کو دینا ہے. اگه سهلنگاری کرده اگر اس نے این ید امانیه باید شارع گفته باشه تا یہ ہاتھ امانت امان، یہ شاعر نے آ کر اس جگہ کو معین کیا کہ یہ ضمانت ہے کافی نه ید خودشه، ید مالکانی خودشه. نہیں، اس کے اپنے ہاتھ اپنے مالک ہے وہ اس مال کا بھی. لہٰذا اگر اس نے مال کو کنارے رکھا لیکن وہ صاحب مال تک نہیں پہنچا تو وہ ضامن ہے جب تک اس کو ادا نہیں کیا. جہاں دلیل ہو وہاں مسئلہ نہیں ہے. دلیل چاہیے کہ عزل کر دینا اخراج از ملک ہے، دینے کے حکم پہ ہمارے پاس دلیل ہو. غلط جہاں دلیل ہم کس دلیل سے کہہ دیں کہ صرف الگ کر دینا کافی ہے؟ نہیں، اس کو پہنچانا ضرور ہے. ید امانی متفرع بر خروج از ملکه. دیکھیے آقا دلیل میخواد که کنار گذاشتن یعنی از مال صرف نیت کر دینا یا کنارے رکھ دینا کافی نہیں ہے. دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ زکوٰۃ دے دی اس نے. زکوٰۃ تب ہے جب اس نے دے دی، پہنچا دی، مگر یہ کہ دلیل ہو ہمارے پاس شرعی. ہر جا کہ دلیل نداری، جہاں بھی حتی اگه گفت جہاں پر دلیل ہو وہاں ہم قبول کر لیں، ہدیے میں، ہبے میں، صدقے میں. یا به ولیش
جب تک دیا نہ جائے یا اس کے ولی کو نہ دیا جائے ابھی بھی ملک میں ہے. حتیٰ اگر اس نے کسی انسان کو شاہد بھی بنا دے کہ میں نے کسی اور کے لیے لیا ہے لیکن ابھی دیا نہیں ہے ابھی بھی اس کا مال ہے. مخرج عن الملك العزل بحكم اعطاء بطرف بدست طرف یا وکیل یا ولی. این دلیل دیکھیے عزل کر دینا کیا دلیل ہے کہ عزل کر دینا ہاتھ میں دینے کے برابر ہے فقیر کو؟ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل. لہٰذا اگر اسے کنارے رکھا اور مال خراب ہو گیا یا چوری ہو گیا یا خراب ختم ہو گیا تب بھی وہ ضامن ہے اس کو کیونکہ اس کی ملکیت سے باہر نہیں گیا ہے. العزل مخرج عن الملك تا شارع بگه این امینه. این اخراج عزل این سبب این دلیل ملک سے خارج ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہمیں. جہاں دلیل ہوگی ہم مان لیں گے، جہاں دلیل نہیں ہم کیسے مانیں؟ اما مطلب اول فرق بین مقدمه حرام و مقدمه واجب خلاف مشهوره. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مقدمہ حرام و مقدمہ واجب کے بیچ میں فرق یہ ہے اور یہ مشہور بھی ہے. مقدمہ حرام حرام نہیں ہے اور مقدمہ واجب واجب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مقدمہ موصلہ. مشہور یہ ہے کہ مقدمہ اولا ثانیہ عاشرہ عقلاً واجب ہے اور عقلاً حرام ہے اگر وہ حرام کے سلسلے سے، لیکن وجوب شرعی یا حرمت شرعی نہیں ہے وہاں پر. جو اپنے شہر سے نکلا کسی دوسرے شہر میں جائے حرام کرنے کے لیے، کیا دو حرام انجام دیے؟ سفر معصیت کا، نماز بھی اس کی پوری ہے، لیکن کیا اس نے دو حرام کام کیے کہ گھر سے نکلا حرام کرنے کے لیے اور ایک حرام کیا؟ نہیں، ایک حرام. مقدمه حرام اون جزء اخیر مقدمه حرامه. بعضی گفتن اما نادره، حرمت شرعی نداره، حرمت عقلیه داره. مقدمه اولاش ہم حرمت اس طرح کی حرمت یا وجوب جو ہے یہ عقلی ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ واجب کے لیے اس کام کو انجام دو یا حرام کے لیے اس کام سے پرہیز کرو. باطل. اگه تمکن نداره، اگر اس کے پاس تمکن نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. بعض نے اس کو لکھا ہے اور میں اس کو بیان کیا ہے، اختلافی ہے مسئلہ اور تمام نے اس کو قبول. دیکھیے تصرف کے پاس کے لیے دلیل نہیں ہے. باید غسل نباشه به خاطر اینکه یعنی اگه باشه وضو و غسل باطله، یہ جو به خاطر اینکه این تصرف عرفن. وہ تصرف مانا جاتا ہے مذہب وضو یا مذہب غسل میں. دو قسم گفتن اون عرفن غصب حساب میشه، تصرف حساب میشه، این تصرف حساب نمیشه. جہاں جہاں غصب حساب ہوگا وہاں وہاں وضو باطل ہے، غسل باطل ہے. جہاں غصب نہیں مانا جائے اس کو اور اس کو غصب نہ کہتی
لہٰذا وہاں وضو باطل نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں عرف کی طرف رجوع کرنا پڑے کہ اس کو غصب مانا جاتا ہے دی. معیار جو ہے تصرف ہمیں بس دلیل خاص تو نہیں ہے کہ یہ ہی صرف غصب ہے. جہاں بھی عرف نے غصب اس کو مانا وہاں یہ غصب ہے، اور غصب ہے وضو باطل ہے اور غسل بھی باطل ہے. جہاں صدق کرے گا وہاں ہم قبول کر لیں گے. فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ روایت خاص بھی ہے، بہت سے علماء سے قائل ہے، میری نظر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں زکوٰۃ فطرہ کو ادا کر دے تو جائز ہے، اشکال نہیں ہے. میں نے کسی ایک فقیہ کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اس چیز کا قائل ہو کہ اعتکاف میں مشاہد مشرفہ میں ہم حرم امام حسین علیہ السلام کے حرم کے پیچھے کے حصے یعنی زری کے پیچھے کے حصے میں مسجد تھی پہلے، یہ بعد میں یہ ختم کیا گیا اور مسجد میں، تو مسجد میں اعتکاف صحیح ہے. تو تمام فقہا کے درمیان اتفاق ہے اس بات پر اور اتحاد ہے اس بات پر کہ اعتکاف صرف مسجد جامع میں جائز ہے. یعنی مسجد جامع سے مراد ہے جہاں تمام لوگ آ کے نماز پڑھتے ہوں. تو اگر حرم کے اندر کوئی مسجد ہے اور سب اس میں آتے جاتے ہیں تو وہاں اعتکاف صحیح ہے. لیکن خود حرم میں بعنوان حرم اگر امام حسین کے ہی حرم میں اگر اعتکاف کرنا چاہے تو صحیح اعتکاف شرعی کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں ہو. ولو حرم امام حسین اور دیگر ائمہ علیہ السلام کا حرم جو ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے، لیکن حرمت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، نہ کہ اعتکاف کے حکم میں. اور جو اعتکاف کے سلسلے میں کہا گیا ہے حرم میں یا ائمہ میں یا اشعار میں آیا ہے، یہ اعتکاف شرعی نہیں ہے، یہ اعتکاف عرفی ہے. لہذا شرعاً میں جو اعتکاف ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے، مسجد میں ہونا ضروری ہے، باہر نکلنا جائز نہیں ہے، وہ صرف مسجد میں. کسی ایک فقیہ نے بھی اس کو قائل نہیں. ہاں حرم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں فلو کی 14 معصومین میں سے ان کے آگے بھی ایک مسجد ہے، باب یعنی مقام راس کے آگے ایک مسجد ہے، بالائے سر ایک مسجد، تو وہ ایک مسجد ہے، پہلے سے مسجد تھی. 100 سال قبل بعد اس کو حرم کو ملا دی. تو وہ منطقے جو مسجد ہے اور عام مسجد ہے تو ہر جگہ سے لوگ وہاں پہنچتے ہو تو مسجد جامع کے حکم میں وہاں اعتکاف صحیح ہے. لیکن حرم امام رضا یا حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، حرم رسول اکرم مسجد ہے تو وہاں کو مسجد، مکہ مکرمہ حرم ہے، لیکن حرم امیر المومنین جہاں مسجد ہے اب حرم میں مل گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اب حرم بن گیا ہے لیکن مسجد عام ہونا ضروری ہے اعتکاف کے لیے. وہ جو روایت ہے کہ حرم احکام جو حرم کے لیے مسجد جیسے وہ احکام میں ہے، یعنی مثلا مجرم وہاں نہیں جا سکتا، حائضہ وہاں نہیں جا سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، ان میں ہے، لیکن اعتکاف میں نہیں. کیونکہ مشہور فقہاء نے اس کو قبول کیا ہے کہ مشاہد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حکم مسجد میں، یعنی طہارت میں، احترام میں، لیکن اعتکاف میں نہیں. کوئی ایک فقیہ مجھے قائل نہیں ملا جو اعتکاف کو جائز کہتا ہو، مگر یہ کہ وہاں مسجد ہو، اس مسجد کا حکم الگ ہے.
ببینید تو روایتش داره من یعیل یعنی عائله، روایت میں ہے میں یوئیل، عائله رو فارسی یوئیل مطلب عائلہ، خور، عائلہ یعنی جو اس کا نه معنیش نگاه فارسی میں کہتے ہیں نان خور، یعنی آپ کا روٹی صرف روٹی نہیں دیتا ہو، یعنی اس کا خرچ اس کا دیتا ہو، لباسش جس کا گھر اس کو دیتا ہو، یعنی رہنے کی جگہ فراہم کرتا ہو، لباس دیتا ہو اور خوراک، یا سب یا اس کا اکثر حصہ، یعنی کہ فرض کنید عائلہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ذمہ دار ہے، اس کا خرچ یہ شخص دیتا. بچهش خرج میده، یه برادر کوچیکم داره تو خونه باهاشونه، یه خواهر مثلا کوچیکم ایک داره تو خونه انسان ہے، اس کے باهاشونه. اپنے بیوی بچوں کو کاسبم هست، گھر کا خرچہ دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی رہتا ہے، غنیم اور هست، اس کی بہن بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، اما این اس کا خرجش، بھائی جو ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے، خودش بہن خرج خودش لیکن میکنه، ولو ولی اس کا خرج آزاد ہے، گردن مختار ہے، این لیکن اس برادر کا خرچ بزرگش بڑا بھائی خرج دیتا خودش ہے، میده. یا بہن کا خرچ بڑا بھائی این دیتا ہے، اس کے گھر ہی دو میں رہتی ہے. عنوانه، یکی تو اس ضعیفه، تو وہ دو یکی عنوان، من یعیل. تو یہ ہے من یعیل اس کا نان خرچ ہے. خور، تو اب دو عنوان، ضعیف ایک که ضعیف کا ہے ضعیف یعنی مہمان، مهمان ایک یعیر. دنیاست. تو خود روایت داره مہمان ایک مهمان دوسرا اگه قبل مغرب اومد مہمان روایت، این تو اگر فطریه قبل از جلسه مغرب آئے منزله، اما مهمان یعنی کی؟ تو اس کا محل فطریہ خلافه. صاحب منزل پہ. لیکن جماعتی که مہمان کسے معتزله کہتے ہیں، یہ محل اختلاف برداشتن ہے، همینه. ضیف کہ ایک جماعت کا یعنی نظریہ ہے، اونی میرا که نظر میاد بھی ہے منزل یہی، شما میشه، کہ مہمان نه وہ اونی ہے که جو برای آپ کے ہاں افطار ٹھہرے آ کے منتظره. رکے، یعنی صرف وہ نہیں جو آ کے سبز رفتار کرے گا میوه چلا هر جائے روز گا. تو منزل شما وارد میشه، چمدون مثلا ایک و شہر بطری سے آیا ہے، میذاره، اپنے حتی اگه افطار سوٹ نکنه کیس تو کو، اپنے منزل سامان کو شما. آپ کے یہاں رکھتا ہے، این حتی آپ کے ضیف افطار بھی است. نہ کرتا ہو، لیکن ضیف وہ آپ کے گھر مہمان بن کے فطریه آیا ہے، گردن اس کو صاحب ضیف محل کہتے است. ہیں. تو دو اب عنوانه، اس کا فطرہ یکی آپ کی گردن پر. فارسی تو یہ دو نانخور عنوان ہے، میگن، ایک نانخور علا کل وہ لوگ مثل جن کے همین خرچ آپ اٹھاتے تو ہیں، فارسی یعنی مثل روٹی کھانے والا ضروری نہیں ہے، جس کا انگلیسی خرچ آپ صرف اٹھاتے ہو، یعنی اس نداره. کو روٹی، کپڑا، روایت مکان داره آپ دیتے ہو. یہ یعیل یعنی این دوسرا خرج جس کو یوئیل کہا خدا جاتا ہے. را دوسرا روایت مہمان، عروه داره مہمان کسے کہتے ہیں، وہ جو آپ شما کے تو گھر منزل نازل ہوا ہو، صحابه نہ کہ داره آ کے صرف ایک وقت کھانا کھا کے چلا جائے گا یا کسی افطار که کر کے چلا هست جائے گا، وہ رفت، مہمان نہیں ہے میرے نظر میں. محبوس مہمان وہ ہے جس فطریه کا جو آپ کے یہاں کے رکا ہو، فطریه ولو نداره، دوسرے اونی که شہر سے وقت آیا ہو. داره. چرا؟ اسی چون طرح مسکنش رو این جس کا زده، پورا خرچ آپ دیتے ہو، خوراکش رو حتی این بعض داده، فقہا کی نظر یعنی میں معظمه. اگر کوئی انسان کسی کو اپنے گھر میں قید کر دے اور اس کا کھانا وہ خود دیتا ہو، البته دلیل اس کے محبوس جو خرچ ہیں نداره. زندگی کے وہ خود دیتا ہو، کیونکہ دلیل میں محبوس تو نہیں ہے، لیکن بالاخره یہ انسان کا خرچ یہ آدمی برداشت کر رہا ہے، لہٰذا اس اما کلمه نان قیدی کا تصمیتش چیه به اسم جزیه قیدی کی زکوٰۃ بھی اسی شخص پر ہے جس نے اسے قید کیا ہے. که رقبه معنیش نه گردن جیسے فق و رقبہ ہم کہتے ہیں، بله. اس سے گردن نہیں ہے، اس سے مراد انسان ہے، اصطلاح ہے یہ. آه. آه. قبل مغرب اومد، آها بله این مهمانش مغرب سے میشه، پہلے آیا، این ضیفه که یہ گفت مہمان ہے، صاحب منزل. یہ ضیف اما ہے. اگر شما دعوت کردید شب عید یه عده بیان افطار اگر آپ کنن کسی کو برن، دعوت کی، اونی که اومد افطار کرد رات کو کچھ لوگ آپ کے ولو گھر ضیف به آئے شما آپ کے افطار، میگن، اما جماعتی ولو گفتن اس کو نه، مہمان این کہتے ہیں، لیکن خیلی یہ جماعت کہتے ہیں یہ مہمان ضیف نہیں ہے کہ گردن صرف خودش. ایک آ کر افطار کر کے چلا جائے گا. یہ فطرہ آپ کی گردن پہ نہیں ہے، اکثر کا نظریہ یہ ہے. ها این محل خلاف شدید. عروه داره مثلا 5 قول 6 قول در مسئله هست. جماعتی یہ مسئلہ جو آپ نے من پوچھا راجحش اینه، بله کہ میتونه بده. یعنی وقتی که کسی فطریت گردن کسی یعنی دست خودش بده اشکال نداره. اگر کسی کی گردن بعضی پہ گفتن کسی اور کا اجازه فطرہ ہے نداره، اور وہ بعضی خود دے گفتن دے. کافی نیست، اجازه بعض وکالت اس پہ بہت سے اختلاف ہے، بہت سے بعضی قول ہے. گفتن میرا دیگه نظریہ اور بہت سے علماء کا نظریہ یہی ہے کہ قولای نہیں، دیگه اگر وہ خود دے دے کافی ہے. برداشت خود من اینه که نه، یعنی این اگر میرا فطرہ کسی اور رخصت کی گردن پر ہے اور معذرت. میں دے دوں تو اس کی یعنی رخصت اگر ہے، ما کافی شک ہے، کردیم قدر کیونکہ الله بالاخره تعالی شارع کو ایک رخصت فطرہ داده. چاہیے، وہ میں نے دے دی. گذشته از اینکه ظهور در رخصت داره، اگه حتی شکی هم ظہور کردیم رخصت میں ہے، علمایی که میگن نه، ہم میگن شک این بھی اگر کریں وقتی که شارع تب گفت بھی، به گردن کسی دیگه، این تعیینه، اگر شارع نه کسی رخصته. کسی اور کی گردن علا پہ کلن حکم کرتا ہے تو یہ تعیین ہے، رخصت نہیں ہے. لیکن بہرحال مختلف دلائل ہیں اس کے، لیکن میری نظر میں اگر کسی اور کی گردن پر ہے اور خود وہ ایک شخص ہے تو تب بھی کافی. اگه بعد مغرب بیاد که حتی مهمان
فطریش نیست. نه اون اگه قبل مغرب اومد اگر نه مغرب فطری کے است. بعد کوئی شخص آپ کے گھر آئے یا نه بغیر دعوت کے نه آپ کے یک گھر آئے تو اس کی مهمان فطرہ آپ کے واحدی گردن پہ برای نہیں. شما شده فقط افطار کرد چون مهمان شماست، این فطریش گردن شماست. یه وقتی ایک دفعہ نه مہمان این کہلاتا ہے حالا آپ کا. میشه که میاد یہ جو افطار دعوت بکنه آج بره. کل ہوتی نه ہے کہ اینا لوگوں رو کو بلایا آپ نمیگه، افطار بهش کرے میگن گا چلا جائے. اما ولو قدر مہمان میگه کہتے ہیں ولی اس کو، یعنی مهمانی که لیکن یہ وارد شده مہمان خونه اس شما. مہمان میں نہیں ہے، حکم میں نہیں ہے جس کا زکوٰۃ آپ کے اوپر نه واجب ہو. روایت مہمان کرده وہ ہے جو آپ کے عید گھر میں یا وارد ہو، فطر سفر سے آیا آپ کے روزمرده یہاں ٹھہرا ہے، واجب میگه، مہمان ہے. اما متبادل دونوں ازش مہمان ہیں، ایک وہ مندوبه. جس کو آپ نے دعوت دی ایک وقت متبادل کھانا بودن کھانے اگرم کی، شک کرده ایک وقت جو باشید آپ کے گھر میں آ فطرت کے رو ٹھہرا ہے. متوجهش کن. جو ٹھہرا ہے اس کی زکوٰۃ یقیناً بله واجب ہے. جو دوسرا آپ کی دعوت پہ آیا ہے بله ایک وقت کا کھانا کھا کے چلا جائے گا، وہ نہیں، وہ به میری نظر میں اور اکثر فقہا کی نظر میں وہ سه ضعیف نہیں ہے، کیلو مہمان نہیں ہے. ساعه میگن 3 کیلو. دیکھیں صاع کا مطلب ہے 3 یه کلو. جور نوشتن توی زکوٰۃ رساله ها که 3 فطرہ کیلو میں صاع صاع ہے، 3 کیلوه. صاع جس طرح 4 مد، رسالوں میں لکھا مد اصل میں صاع میگن 4 3.5 مد ہے. ایک مد کیلوه. صاع تقریباً 4 امداد. 750 گرام. لہٰذا 4 مد جو ہے وہ ایک صاع بنے گا جو تقریباً 3 کلو ہے. بله آها خب اون دلیل داره این دلیل نداره. ببینید وقتی تو دلیل دیکھیں ہمارے گفته پاس جہاں دلیل صاع، ہوگی، یک اگر صاع من دلیل میں حنطه او صاع کا شعیر او فلان یعنی جہاں یک کہا ہے کہ حنطه یا صاع من شعیر ہنت من نصف شے، حنطه نصف الشعیر. یعنی آدھا نہیں کر سکتے. اگر دلیل نے کہا ہے جو یا گندم یا کھجور یا کشمش تو ہم آدھا آدھا نہیں کر سکتے ہیں. یا ہم خب به خاطر 3 کلو مثال کے طور پہ گندم دیں گے، یا 3 کلو حالا کھجور دیں گے، یا بنده 3 کلو کوئی بھی چیز تھی. یہ ایسا نہیں کہ آدھا آدھا 1 کلو اس میں سے 1 کلو اس میں سے، بله نہیں، کسی ایک کے 3 کلو. بله نه باید ببینید، باید فطریه را تا قبل از که نماز عید بخونه یا اگر نماز عید دیکھیے نمیخونه نماز تا عید سے قبل پہلے ظهر بپردازه. پڑھنے سے پہلے فطرہ دے دے، خود اور فقیر اگر بپردازه نماز عید نہیں یا پڑھ رہا ہے تو ظہر سے بکنم پہلے عید تشکیل کے دن کی بکنم پڑھا دے دے. خیرات بکنم. مثلا فقیر کو دے دے یا بله کسی خیریے کو دے دے یا مسجد کو دے دے. جہاں بھی فطرہ دینا جائے وہاں پہنچانا ضروری ہے. بینک میں نیت کر لینا کافی نہیں ہے باید ذہن میں کہ فطریه جدا کنه ولو بعد بده. فطرے میں اس کو الگ کر دینا ضروری ہے، ولو بعد میں دے کسی وجہ سے. نه نیت تنها کافی نیست. نیت کافی نہیں کہ بینک میں رکھا ہے میں نیت کر رہا ہوں کہ یہ پیسہ فطرے کا ہے، نہیں، الگ ہونا ضروری ہے. بله بله ببینید خود این خود یہ دیکھیں بله کسی که میگه ضرورت ظاهرا اعم از حاجته. یعنی ضرورت کا حاجتی مطلب که عام از حاجت ہے. حرج باشه وہ ضرورت، وہ خواہش و جس کے اندر کوئی ضرورت حرج ہو، مرتبط وہ اضیقه. ببینید یه کیونکہ بحثی ضرورت هست اضیق حالا ہوتی میشه ہے، تو یعنی رسائل اس کا ببر، دائرہ وسیع تر کم حدیث ہے. رفع ایک رسائل میں بحث عن ہے امتی حدیث چیه رفع میں، که آیا این رفع عن مستحبات و امتی میں، مکروهات رو میگیره یا کیا یہ نمیگیره مستحبات یا و فقط مال مکروحات کے اوپر بھی ہے یا الزامیات. نہیں ہے، بعضی یا وقتا صرف نه مال واجبات پر ہے یا الزامیات حرامات حرمت چون پہ. مستحب و مکروه بعض جگہ صرف واجبات میں ہے الزامی درش کہ نیست مستحب و مکروہ، تا اینکه کوئی ما مستحب و در مکروہ تو ویسے بھی کوئی حرج میگیره واجب و الزام حرامه که یعنی درش وہ نہیں، انجام بده. حکم نہیں ہے کہ حتماً انجام دے. بالاخره محل واجبات اور خلاف حرام میں ضروری ہے انجام دینا معلوم یا نیست ترک کرنا. مستحب و مکروه را لہذا بیاره مستحبات اور وسائل واضحه مکروحات میں علیه اس حکم کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. جلیل صاحب القدر، وسائل نے اما بالاخره مثل جلیل محقق القدر ہیں، اردبیلی و صاحب جواهر و مثل لیکن علامه محقق مجلسی اردبیلی اور صاحب جواہر کی طرح نہیں ہے. بالاخره ایشون اس حد میں نہیں ہے. همه صاحب این وسائل کیا اقوال و احترام ہے، وسائلی لیکن که بہرحال فتواهای ایشونه
تو عناوین میں جہاں پہ فسائل میں انہوں نے فتوے اپنے دیے، لیکن فقہا کے نظریے سے اختلاف ہے، بالآخر محل اختلاف ہے، علمی لحاظ سے محل بحث ہے کہ لا ضرر فی الاسلام مکروہات کے اوپر ہے، اگر مکروہ ضرری ہو جائے، کیونکہ لا ضرر رخصت ہے، کیا کراہت رفع ہو جائے گی؟ نہیں، شاید نہ رفع ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ مثلا بین طلوعین، صبح صادق سے لے کر سورج اگنے تک سونا مکروہ ہے، تو اب کوئی انسان اگر ایسا ہو کہ اگر وہ نہیں سوئے تو بیمار ہو جائے گا، تو کیا کراہت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، کراہت رہے گی اپنی جگہ پہ، ولو ضرورتاً وہ سو سکتا ہے، کیونکہ بالآخر کراہت کو انجام دے سکتا ہے انسان، حرام نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ایک طرف سے ایک جہت سے مکروہ، ایک جہت سے مثلا چلے رہے ہیں، مثلا ایک انسان روزے میں سفر کرے، مکروہ ہے سفر کرنا، اور دوسری طرف رشتہ دار سے ملنے سے رہ رحم کے لیے جا رہا ہے، مستحب عمل انجام، تو یہ دونوں ممکن ہے۔ مستحب کا ترک کرنا حرام نہیں ہے، کراہت کا انجام دینا حرام نہیں ہے۔ تو ایک نظریے سے علمی لحاظ سے ایک طرف سے ایک زاویے سے مکروہ ہے، ایک زاویے سے مستحب ہے، امکان ہے جمع ہونے کا۔ ذوالعطاش یعنی جس کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس۔ صاحب عروہ من بہ داء العطش، یعنی اس کے بدن میں ایک ایسی مسئلہ ہے کہ جس کی ایک ایسی پریشانی ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو پیاس لگتی ہے، ہمیشہ پیاسے رہتا ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ لوگوں نے آ کے گردے کی بیماری کو اس کو میں بحث نہیں کیے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ جو گردے کا مریض ہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ذوالعطش، کیونکہ ذوالعطش میں جو دلیل ہے یہ احساس عطش، یہ پیاس لگنا، کیونکہ ذوالعطش پچھلا کر مریض ہے، اتنا زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کو پانی، یہ جس کو گردے کی پریشانی اس کو بھی مریضی ہے اور اس کو بھی پانی چاہیے۔ ہاں، یہ احساس عطش نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے پانی پینا ضروری ہے، اس کو دل نہیں چاہتا پانی پی، لیکن اس کے لیے اپنے گردے کے لیے پانی پینا ضروری ہے تاکہ اذیت نہ ہو۔ اگر ذوالعطش میں ہم کہیں احساس عطش موضوع ہے، تو پھر یہ جس کو گردے کا مرض ہے اگر یہ پانی پیتا ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا، کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ جو میرا نظریہ ہے کہ احساس عطش جو ہے یہ طریقیت ہے نہ کہ موضوع ہے۔ اگر ہم اس کا قائل ہو گئے تو پس جو انسان گردے کا مریض ہے وہ بھی ذوالعطش کے حکم میں، تو صرف پانی پی سکتا ہے، قضا نہیں ہے اس کے اوپر۔ ایک جماعت نے کہا قضا نہیں ہے، میرا بھی نظریہ کہ قضا نہیں ہے، پانی کے علاوہ بھی کچھ نہیں کھا سکتا، اگر اسے ایک گولی بھی کھائی، دوا کھائی تو وہ نہیں، ہاں پانی بھی پی سکتا ہے، صرف پانی پی سکتا ہے۔ البتہ بعض کا نظریہ ہے کہ جتنی ضرورت اتنا پانی پیے۔ دو عنوان ہیں، دو مسئلے دیکھیں، دو ہیں۔ ذوالعطش کو بدن کے اندر ایک ایسی مشکل ہے کہ اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے پیاس کا، اور اس کے لیے اس کو پانی پینا ضروری، لہذا عروہ میں بھی اس کو دو مسئلے ہیں۔ ایک ذوالعطش ہے جس کے لیے خاص روایت ہے، ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے کہ اگر کام نہیں کرے تو رزق نہیں ملے گا اس کو، اور اگر کام کرے تو بہت شدید پیاسا ہو جائے گا۔ طریقیت ہے مرض داخلی کے لیے پہنچنے کے، آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ
مثال کے طور پہ کام کی وجہ سے پیاسا ہو جاتا ہے، یہ مریضی نہیں ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے پیاسا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کے بدن میں ایسی پریشانی ہے کہ اس کو پانی پینا ضروری ہے، پیاس بہت لگتی ہے اور اس کو پانی پینا ہے، یا مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے مریض ہے گردے کا، اس کے لیے پانی پینا ضروری، ولو اس کو احساس عطش نہیں ہے، ذوالعطاش کو احساس عطش بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اختلاف ہو جائے کہ کیا ہے دونوں، اختلاف ہو جائے، ایک کو یہ کہ اس کو احساس عطش ہے، ایک کو نہیں ہے، لیکن دونوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ جو گردے کا مریض ہے اس کو پیاس نہیں لگتی لیکن اس کے لیے پانی ضروری ہے، ذوالعطاش کو پیاس بھی لگتی ہے اور پانی ہی اس کا علاج ہے۔ خود اب ایک بحث ہے کہ قضا ہے کہ نہیں، اختلاف ہے اس میں بھی کہ ذوالعطاش کہ رمضان میں جو ذوالعطاش تھا پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں تھا، تو اس کے اوپر ذوالعطاش کا حکم ہے فدیہ دینا ہے اسے خالی۔ آپ کا یہ ذوالعطاش تھا صرف رمضان۔ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ گردے کا مریض بھی ذوالعطاش کے حکم میں، کیونکہ عطش موضوعیت نہیں ہے، ضرورت پانی کی موضوعیت ہے۔ تو اب پیاسا ہونا شرط نہیں ہے، ایک ایسی بیماری جس کا علاج صرف پانی ہے، چاہے وہ ذوالعطاش ہو چاہے وہ گردے کا مریض ہو۔ البتہ اگر بحث ہو جائے اور اختلاف ہو جائے تو پھر ہم دلیل کے قائل، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کیونکہ ایک عام مریض نہیں ہے گردے کا مریض، ذوالعطاش کی طرح خاص مرض، اس کو صرف پانی کی ضرورت ہے، تو اس کو فدیہ دینا ہے۔ ہاں، اب فدیے کے ساتھ قضا ہے، اس پہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں فضا نہیں ہے صرف فدیہ، میرا نظریہ بھی ہے کہ قضا نہیں ہے صرف فدیہ ہے۔ ذوالعطاش اور وہ مریض جو گردے کا مریض ہے وہ صرف پانی پیتا ہے۔ یعنی هو اکل ہے؟ لا، ما يصير، لازم يدفع، حتى قبل 50 سنة لازم الآن يدفع، لازم يدفع۔ اگر اونی که نوشته یک ولایتی داره، جس نے کوئی کام ایسا حاکم شرع ہو یا حاکم شرع کی طرف سے کسی کو اجازت بھی لی ہے، اگر اس نے رقومات شرعیہ جس پہ شریعت نہیں ہے تو یہ حکم مجہول المالک ہے، اس کے لیے فقیہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ اموال جو حکومت ہیں اور مشروعیت نہیں رکھتی ہیں تو مجہول المالک ہے، اس کا عام فقیہ جامع شرائط ہے، اگر اس نے استفادے کی اجازت دے دی تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک فقیہ کی اجازت سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ متولی شرعی حکومت عام طور سے متولی زور کے ساتھ ہے، طاقت کے ساتھ ہے۔ اگر ایک فقیہ نے جیسے سید جعفر کاشف الغطاء نے کتاب اس وقت بادشاہ ایران کو میں نے اجازت دی اس وقت کے بادشاہ کہ وہ حکومت کرے، کہ میں ایران گیا اور میں نے شاکی نہیں دیکھا اور باقی نہیں دیکھا۔ اگر فقیہ جامع شرائط کسی حاکم کو اجازت دے دے
تو اس کی حکومت مشروع ہے. وَإِلَّا صرف تصرف پیدا کر دینا حکومت پر یہ شرعیت نہیں ہے. بلاد کفر کا تو حکم ہی الگ ہے. ہم بلاد اسلامی کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو مشکل ہے. حکومت بلاد کفر میں کہ جہاں حکومت آپس میں اتفاق ہو اور آپس میں تو پھر وہ مجهول المالک نہیں ہے وہاں پر کہ کوئی چیز موقوف ہے. لیکن جہاں اسلامی حکومت ہے یا حکومت خدا کی ہے، پیغمبر خدا کی حکومت ہے، آئمہ کی ہے، اور جس کو آئمہ نے اجازت دی ہو یا فقیر ہے جو کہا ہمارا ان کے علاوہ تو کسی پر ولایت نہیں ہے. نہیں، اگر جاہل ہے تو حکم الگ ہے، اگر عالم ہے حکم کا تو حکم الگ ہے. شرعاً جس کے پاس ولایت نہیں ہو اس کے کوئی حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا. مشہور فقہا کے وہی زکوٰۃ فطرہ میں وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ فطرہ جو فطرے کی زکوٰۃ کے احکام ہے، وہی 8 موارد. بعض فقہا نے میں نے ان کو دیکھا انتقال کر اور حاشیہ بھی لگایا اور کہ زکوٰۃ فطرہ صرف فقیر کو دیا جائے اور باقی موارد میں نہیں ہو سکتا زکوٰۃ کے. لیکن میرا نظر میں اور مشہور کے خلاف ہے یہ بات کہ باقی چیزوں میں نہیں دے سکتے. نہیں، میرا نظریہ ہے کہ 8 وہ موارد جو اس میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ فطرہ بھی دی جا سکتی ہے. وسعت كل شيء رحمة